وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وَإِن اور اگر امراتن کوئی عورت خافت ڈر جائے، خافا وہ ڈرا، یا خافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، تخافو تم مذکر ڈرتے ہو یا ڈرو گے، اور خافت وہ مونس ڈرتی ہے یا ڈرے گی. اور خفتو میں ڈرتا ہوں، خفتا تو ڈرتا ہے، خفتی تو ایک مونس ڈرتی ہے، خافت وہ ایک مونس ڈرتی ہے اور ڈری، اور خفنا ہم سب ڈرے. خافت من بعلیہا، من سے بال کہتے ہیں شوہر کو، خامند کو، ہا اس کے، اس عورت کے خامند، وہ اپنے خامند سے ڈرتی ہے. کس حوالے سے؟ نشوزن زیادتی سے، بدخوئی سے، کسی بات سے ڈرتی ہے. او یا اعراضاً، اعراض برتنا، کم توجہی کرنا، بے رخی برتنا، اس سے ڈرتی ہے. فلا جناح، فا پس لا نہیں، جناح ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فا پس لا نہیں، جناح گناہ. اچھا اصل میں تھا جناح کہتے ہیں مائل ہو جانے کو، جھک جانے کو، لیکن یہ جھک جانا ہے برائی کی طرف، اس لیے اس کا نام گناہ رکھا گیا، برائی کی طرف جھک جانے کو. فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا، ان کے یصلحا کہ ان دونوں کے درمیان اصلاح کر دی جائے، صلح کر دی جائے، بینہما ان دونوں کے درمیان، صلحن، وہ صلح، وہ صلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ بسا اوقات ایک آدمی، اسے تھوڑا سا غلط فہمی بھی پیدا ہو سکتی ہے، جب ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن وہ کسی بیماری کی وجہ سے وہ شوہر کے لیے حق زوجیت ادا نہیں کر سکتی، بیمار ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ میں اگر شوہر کے ساتھ ہی رہوں، شوہر مجھے اس سے طلاق نہ دے اور اپنی ضرورت کو کسی اور بیوی سے پوری کر لے، تو اس پر بھی اسے صلح کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ شوہر کو سے طلاق لے کر شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے. بہتر یہ ہے کہ وہ صلح کر لے، اور جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی پھر باقی زندگی اس کے ساتھ ہی رہتی رہے. کمپرومائز کرنا، کیونکہ حادثہ ہو گیا ہے کہ یہ جس کام کے لیے تھی اس کام کو کرنے کی اہل نہیں رہی. یہ مسئلے کا حل نکالا گیا تھا. جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے تو اس کی طرف التفات زیادہ ہو جائے گا، اس کی طرف کم ہو جائے گا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ کسی وجہ سے ایک لمبا عرصہ محبت کے ساتھ رہنے کے بعد کسی حادثے کی وجہ سے اس کے اہل نہ رہے، وظیفہ زوجیت پوری طرح ادا کرنے کے اہل نہ رہی، تو کوئی مذاکرہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہوتی ہے. صلح برحال بہتر ہے، ہر حال میں بہتر ہے. وہ احضرت انفس، وہ احضرت، تا جو لگی ہے اصل میں یہ جزم والی تا ہے، وہ تو اگلے انفس سے ملانے کے لیے زیر لگا دی گئی. حاضر ہو جاتے ہیں نفس، انفس، نفس ان پہ حاضر ہو جاتے، کیا؟ شح، لالچ،
اور شح کہتے ہیں تنگ دلی کو بھی. دونوں باتیں ہیں. احضرت انفس شح، نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، دل تنگ ہو جاتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، یہ جو تنگی ہے اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. یہاں پہ کہا وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کا رویہ اپناؤ. وہ اگر بیمار ہے تو احسان کا رویہ ہونا چاہیے. مجھے نئی بیوی مل رہی ہے میں اس کو چھوڑ دوں، یہ رویہ بھی غلط ہے. وَإِن تُحْسِنُوا، اور یہ نہیں کہا کہ تم ان سے صرف نیکی کرو، نہیں، احسان کا رویہ. وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کی روش کو اپناؤ، خدا ترسی کرو. پس اِنَّا، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہیں، بما تعملون، بے کے متعلق ما جو تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، اس کی خبر رکھتے ہیں. لمحے لمحے کی خبر ہے اللہ کے پاس. اگر تم نے احسان کر کے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو یہ اللہ کے ہاں اس کا تم نے اجر پانا ہے، یہ مراد ہے. نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا. جب جزا دے گا تو اس کا حساب دے گا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام